آج کی کہانی ہے سون مچھری۔ یہ کہانی شمع نئی دہلی میں شائع ہوئی تھی اکتوبر 1994 میں۔ تو سنیے کہانی سون مچھری۔ آخر آج اسے پولیس پکڑ ہی لے گئی۔ کل شاید اسے ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی موجودہ حالت تو خاصی تشویشناک اور قابل رحم تھی۔ کئی روز سے وہ دن رات سمندر کے کنارے پلیٹ فارم پر بیٹھا رہتا، جیسے بالکل اکیلا، بے یار و مددگار اور بے آسرا ہو۔ سالمیہ کی جس بلڈنگ کے چوتھے فلور پر میں رہتا ہوں، اس بلڈنگ کی خوبی یہ ہے کہ اس کے 300 فلیٹس میں ہر فلیٹ کا ڈرائنگ روم سمندر کے رخ کھلتا ہے، اور میرے بیڈ روم سے بھی سمندر نظر آتا ہے۔ ہماری بلڈنگ اور سی بیچ کے درمیان شاہراہ الخلیج حائل ہے۔ ہماری بلڈنگ میں سمندر کی جانب دیوار تا دیوار شیشہ لگا ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے جیسے لہراتا وہ سمندر بیڈ روم تک داخل ہو گیا ہو، اور اگر رات کو پردہ کھلا رہ جائے تو صبح کو سورج سلام کرنے کو قدموں میں شہابی رنگ انڈیل دیتا ہے، اور پھر ذرا سا سر نکال کر دیکھتا ہے کہ کوئی ناراض تو نہیں ہوا۔ سورج کی اس حرکت کے ساتھ ہی سمندر پر روشنی کی ایک سڑک بن جاتی ہے، اور لہریں دوڑ دوڑ کر اس سڑک کے سہارے سورج تک پہنچنا چاہتی ہیں۔ سورج چہرے پہ شفق بکھرائے اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے، اور لہریں ٹوٹ کر پھر سمندر کے سینے پہ بکھر جاتی ہیں۔ یہ اتنا دلکش منظر ہوتا ہے کہ بار بار دیکھنے کے باوجود میں اسے روز دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے رات کو میں شیشے سے پردے سمیٹ دیتا ہوں، اور باوجود اس کے کہ سڑک کی روشنی رات کے اندھیرے کو مسلط نہیں ہونے دیتی اور اکثر نیند میں بھی خلل ڈالتی ہے، لیکن مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ سڑک کے اس پار بیچ پر بنے ہوئے پلیٹ فارم پر ساری رات دھندلی دھندلی روشنی پھیلی رہتی ہے۔ اکثر لوگ اس جگہ پر گھنٹوں ساکت کھڑے رہتے ہیں، صرف ڈور میں مچھلی پکڑنے کے انتظار میں۔ اس لیے کسی ایک شخص کا ایک جگہ پر مسلسل کھڑا رہنا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ عجیب تو مجھے اس وقت لگا جب ایک دن اتفاق سے میں نے اسے آدھی رات کو ایک دم پانی میں چھلانگ لگا کر دوڑتے ہوئے اور پھر تیرتے ہوئے جاتے دیکھا۔ رات کے اس وقت کوئی بھی سوئمنگ نہیں کرتا۔ ویسے تو خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اس جگہ دور تک سمندر زیادہ گہرا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میں کروٹ بدل کے سو گیا۔ اگلی رات بدھ کی رات تھی۔ عام طور سے بدھ اور جمعرات کی رات کو بڑی دیر تک بیچ پر چہل پہل رہتی ہے، اس لیے اس شخص کے بارے میں ذہن میں کچھ خیال بھی نہ آیا۔ پھر سوتے سوتے ایک بار آنکھ کھلی تو دور کہیں سے دف کی آواز پر کچھ لڑکوں کے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اکثر رات گئے تک ملکی لڑکے ساحل پر بیٹھ کر گاتے ہیں۔ رات کی خاموشی میں دور سے آتی ہوئی آواز کانوں کو بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ میں غور سے سننے لگا۔ اسی لمحے میری نگاہ سامنے کے پلیٹ فارم پر پڑی، اور کل کی طرح میں نے دیکھا کہ ایک شخص دیوانہ وار ایک جانب دوڑا، پھر دوسری جانب لپکا۔ میں نے سوچا غالباً وہ خالی ہاتھوں سے مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوگا، کیونکہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہزاروں لوگ یہاں تنہا زندگی گزارتے ہیں، اور تنہائی میں انسان کیا کیا کرتا ہے یہ تو وہ اسی کو معلوم ہے جس نے کچھ دن تنہائی میں گزارے ہوں۔ میں خود بھی اپنے اس شاندار فلیٹ میں تنہا رہتا ہوں، اور اکثر ٹہل ٹہل کر اس ایئر کنڈیشن فلیٹ سے باہر ساحل پر بکھری بھیڑ کا نظارہ کرتا ہوں تو مجھے برلن زو کا گوریلا ہاؤس یاد آ جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا گوریلا اس زو میں ہے، جس کے لیے سامنے ایک ہال نما کمرہ ہے، جس کی فرنٹ دیوار بہت موٹے اور فیوز گلاس کی بنی ہے، اور اس ہال کے پیچھے سے ایک اور چھوٹا کمرہ ہے۔ عام طور سے گوریلا اس چھوٹے کمرے میں رہتا ہے، لیکن جب وہ لوگوں کی بھیڑ سامنے دیکھتا ہے تو وہ غصے سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور زوردار ٹکر شیشے پہ مارتا ہے۔ اس کا یہ انداز بہت بھیانک ہوتا ہے۔ اکثر لوگ چیخ پڑتے ہیں۔ یہی محسوس ہوتا ہے کہ مجھ کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے ہی ماڈرن زو کے ایک کمرے میں بند ہوں، فلیٹ کے اندر ہی مجنونہ انداز میں ٹہلتا بھی رہتا ہوں، مگر میں زوردار گوریلے کی طرح شیشے پر ٹکر نہیں مارتا۔ بس مجھ میں اور گوریلے میں یہی ایک فرق ہے۔ اس آدمی کو اس طرح کا فلیٹ شاید میسر نہیں ہوگا، یا پھر وہ شیئرنگ میں ایک فلیٹ میں کئی لوگ مل کے رہ رہے ہوں گے، اور اس کو اس طرح کی حرکتیں اس کے ساتھیوں کو گوارا نہ ہوں گی، اس لیے وہ یہاں آ کر اپنے ارمان پورا کر رہا ہوگا۔
لیکن کوئی بات ضرور تھی جو اس کی حرکت میں مجھے عجیب سے لگی۔ میں اپنے تجسس پر قابو نہ پا سکا۔ رات کے اس پہر میں اپنے فلیٹ سے نکل ہی پڑا۔ سامنے کی تو بات ہے۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پوچھا، تم نے بھی دیکھا تھا؟ وہ بھی میری طرح ایشیائی تھا کیا؟ میں نے اس کو جواب دیا۔ وہ ایک چمکدار سی روشنی پھیلاتی ہوئی مچھلی۔ نہیں مچھلی نہیں، وہ اس کے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ اوہ، میں نے دل میں سوچا، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کھسکا ہوا ہے، لیکن اب چونکہ وہاں تک آ ہی گیا تھا اس لیے سوچا کہ 2 باتیں کر ہی لی جائیں۔ اس نے میرے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور تعصب سے بولا کہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ اچھا آؤ۔ وہ ایک کنارے پر پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ میرے پاس بیٹھو، وہ ضرور آئے گی، روز آتی ہے، مجھے اسے بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم یقین نہیں کرو گے۔ پھر کچھ دیر تک مجھے تکتا رہا۔ دیکھو، میں نہ تو پاگل ہوں اور نہ ہی توہم پرست، اور نہ اس سائنٹیفک دور میں کوئی دیہاتی انجان۔ میں نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ڈگری حاصل کی ہے اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پہ اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ یہ دیکھو، اس نے اپنا ID کارڈ نکال کر میرے سامنے لہرایا۔ اب میں بھی اس سے متاثر ہو کر سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ خود ہی بڑبڑایا، کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، مگر میں کیا کروں؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں اشارہ کیا کہ میں ایک دن یہاں پہ ڈور ڈالے ہوئے جگن پکڑے کھڑا تھا۔ تبھی کنارے پر ایک بہت روشن چمکدار مچھلی پانی سے اچھل کر سامنے آئی۔ بڑی سی مچھلی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی مچھلی کنارے تک کیسے آ گئی۔ میری نظر اس طرف لگی تھی۔ اس نے پھر ایک چھلانگ لگائی۔ میں نے ڈولفن کو اس طرح لوگوں کے قریب کھیلتے دیکھا ہے، بہت ہی ملنسار ہوتی ہے۔ تم میامی گئے ہو اور وہاں ڈولفن ہاؤس میں اس کے کرتب تم دیکھ سکتے ہو۔ وہ باسکٹ بال کھیلتی ہے اور سرکس کے چھت کی طرح چھلوں سے گزر جاتی ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا کمال دکھاتی ہے۔ میرا ذہن اسی خیال میں تھا کہ ہلکی ہلکی سنہری روشنی میں نے اس کے جسم سے پھوٹتی دیکھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ پانی میں کھڑی ہے اور وہ کوئی مچھلی نہیں ہے۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے۔ اس کے ہونٹ ہلے اور کچھ الفاظ میرے کانوں کے پردے سے ٹکرائے۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، تم ڈور نکال لو، میرے بچے آج کے ادھر نکل آئے ہیں، تمہارے کانٹے سے کوئی زخمی نہ ہو جائے۔ اب میں اسے پوری طرح دیکھ سکتا تھا۔ اس کے خد و خال بڑے خوبصورت تھے، نظر چہرے پر ٹھہرتی نہیں تھی۔ شاید وہ جل پری تھی۔ یہی خیال میرے ذہن میں گونجا۔ لوگ کہانیوں میں جل پری کے قصے بہت ملتے ہیں، مگر کوئی کہانیوں کو یوں حقیقت بدلتے دیکھے تو شاید حیرت سے مر جائے۔ میں اب توجہ اور دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ چند لمحے چپ رہ کر وہ کہنے لگا، تم کو یاد ہے وہ لوک گیت جب ایک مچھیرن ضد کرتی ہے اور اپنے محبوب سے کہتی ہے کہ مجھے سون مچھلی لا دو، وہ جابو لابو پیا ندیا کی سون مچھلی، او پیا مجھے ندیا کی سون مچھلی لا دو، جس کی نیلم کسی آنکھیں، ہیرے پنے کسی پاکیں، جو چمکتی ہے جابو لابو پیا ندیا کی سون مچھلی، جو مجھ سے اگرتی موتی کی لڑی، او پیا مجھے لا دو ندیا کی سون مچھلی۔ پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ کیا یہ ایک محض تخیل ہے یا واقعی کوئی سونے کی مچھلی ہوتی ہے۔ اس طرح کے جل پری کے قصے بہت سننے کو آتے ہیں۔ کیا واقعی کسی جگہ اس دنیا میں ایسی کوئی مخلوق ہے یا پھر یہ تخیل کی اڑان ہے؟ لیکن اس وقت میں جس حقیقت سے دوچار تھا وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، اور وہ نور کا پیکر اپنی چمکتی آنکھوں سے مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی۔ وہ جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ جو اس روئے زمین پر نہیں پائی جاتی، وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ میں نے ڈور کھینچ کر کنارے پھینک دی۔ پھر اس نے دور سمندر کی گہرائیوں کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں وہاں رہتی ہوں۔ اگلے ہی پل وہ شعلہ پانی میں شہاب ثاقب کی طرح دور تک روشنی پھیلاتا چلا گیا۔ میں پانی کے اندر دیکھ سکتا تھا، وہاں پریاں ہی پریاں تھیں یا پتہ نہیں کیا تھا۔ پھر روشنی غائب ہو گئی اور وہی تاریکی میں ہول کھاتا ہوا سمندر کا پانی میرے سامنے موجود تھا۔
میں بدھ بنا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کہانی کا دوسرا حصہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پارٹ 2 میں سناؤں گا۔ تو آپ اتنی کہانی جب دوسرا حصہ آپ کے پاس پہنچ جائے تو آپ پہلا حصہ پڑھ کے پھر اسے جوڑ لیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہاں تک سنا، جو کہ لمبی ذرا سی کہانی ہے، اس لیے دوبارہ پھر میں دوسرا حصہ سناتا ہوں۔